السلام علیکم، میرا نام مدیہ ہے اور میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. آج ہم بات کریں گے سیلف ہارم پہ کہ سیلف ہارم کیا ہے. سیلف ہارم ایک ٹینڈنسی ہے جس میں ایک انسان خود کو ہرٹ کرتا ہے. اس کو اپنے آپ کو ہرٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت سارے لوگ خود کو کٹس لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے خود کو جلاتے ہیں، برن کرتے ہیں، اور بعض اوقات بہت سارے انسان جو ہے وہ بہت ساری میڈیسنس یا اس طرح کی ڈرگ یوز کرتے ہیں، بلکہ ابیوز کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دے سکیں. تو کوئی بھی انسان سیلف ہارم کیوں کرتا ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے انوائرمنٹ میں بہت سارے ایسے فیکٹر ہو سکتے ہیں، اور یا بھی انسان کی اپنی سوچیں جو ہیں وہ انسان کو لیڈ کرتی ہیں سیلف ہارم کی طرف. کیونکہ کوئی بھی اسٹریس جو کوئی بھی انسان مینیج نہ کر سکے تو وہ سیلف ہارم کی طرف جاتا ہے. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ ایموشنلی چارج ہو جاتا ہے اور اپنے وہ ایموشنس کو چینلائز نہیں کر سکتا، اور ٹینشن ہوتی ہے اور وہ اپنے ایموشنس کو وربلائز نہیں کر سکتا، کسی اور کو بتا نہیں سکتا، تو پھر وہ سیلف ہارم کرتا ہے. سیلف ہارم کی ٹینڈنسیز کن لوگوں میں سب سے زیادہ موجود ہوتی ہیں؟ ریسرچ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نوجوان نسل سب سے زیادہ سیلف ہارم کرتی ہے، اور سیلف ہارم کی ٹینڈنسیز تقریباً 12 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہیں، اور بہت سارے سیکنڈری اسکول کے اسٹوڈنٹس جو ہے سیلف ہارم کرتے ہیں. سیلف ہارم کرنے کے ریزن کیا ہو سکتے ہیں؟ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو سیلف ہارم کو لیڈ کرتے ہیں، یا کون سے ایسے ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں جو سیلف ہارم کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک انسان کو؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول فیکٹرز کی، کہ کوئی بھی ایک انڈیویجول کیسی سوچ رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیلف ہارم کرتا ہے. بہت سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جیسے انزائٹی، ڈپریشن، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، ایٹنگ ڈس آرڈرز، پینک ڈس آرڈر، یا لو سیلف اسٹیم. تو یہ سارے ڈس آرڈرز اور اس طرح کی سوچ، جب انسان کو یہ لگے کہ وہ کسی قابل نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں سیلف ہارم کو، اور کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی نوجوان سیلف ہارم کرتا ہے. اگر ہم بات کریں فیملی فیکٹرز کی، تو بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں جس میں پیرنٹس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ پیرنٹنگ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتی ہے، اتھارٹیٹیو ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے کوئی بھی بچہ اپنے فیلنگس کو اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر پاتا، اور جو بھی فیملی کانفلکٹ کی وجہ سے اسٹریس فیس کر رہا ہوتا ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کر پاتا، تو وہ سیلف ہارم کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں سوشل فیکٹر کی، کہ کون کون سے سوشل یا انوائرمنٹ میں کون سے فیکٹر ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو جو ہے وہ سیلف ہارم کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اس میں ہمارے اسکول بہت مین فیکٹر ہے، کہ کبھی اسکول میں کسی کو بلی کیا جا رہا ہو، یا کوئی بھی اپنے پیئر گروپ میں جو ہے وہ سیٹ نہ ہو پا رہا ہو، ایڈجسٹ نہ ہو پا رہا ہو، جس کی وجہ سے وہ موسٹلی جو ہے اکیلا رہتا ہو. تو اپنے ایموشنس یا اپنی فیلنگس کو کسی سے شیئر نہ کر پانا، اور اتنا ایموشنلی چارج ہو جانا کہ اپنے ایموشنس کو مینیج نہ کر پانا، تو یہ ساری چیزیں بھی سیلف ہارم کی طرف لیڈ کرتی ہیں ایک انسان کو. یہ سارے ٹریگرنگ فیکٹر ہیں جو کسی بھی شخص کو یا کسی بھی بچے کو سیلف ہارم کی طرف لیڈ کرتے ہیں، یا کوئی بھی انسان سیلف ہارم کر سکتا ہے. لیکن مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ سیلف ہارم کی مین وجہ کیمیکل امبیلنس ہے، کہ جب ہم بہت زیادہ اسٹریس ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، جو ہم اپنی ٹینشن کو چینلائز نہیں کر سکتے، تو ہمارے برینس میں جو بھی کیمیکلس ہوتے ہیں وہ بیلنس نہیں ہوتے. ان کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے وہ سیلف ہارم کی طرف جاتا ہے. اور پھر یہ جو ٹریگرنگ فیکٹرز جو ہم نے جو ہے ڈسکس کیے ہیں، جیسے انڈیویجول فیکٹر ہو سکتے ہیں، فیملی فیکٹر ہو سکتے ہیں، سوشل فیکٹر ہو سکتے ہیں، پھر یہ ایک ریزن بنتے ہیں سیلف ہارم کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سیلف ہارم کے لیے کیا کرنا چاہیے. کیا ہمیں سیلف ہارم کے لیے کسی سے ہیلپ لینی چاہیے؟ کیا ہمیں سیلف ہارم کے بارے میں کسی کو بتانا چاہیے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، یا ہمیں اس طرح کی ارج ہوتی ہے کہ ہم خود کو نقصان پہنچائیں یا خود کو ہرٹ کریں؟ تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے کسی بھی پروفیشنل سے ہیلپ لینی چاہیے، یا اپنے فیملی ممبرس میں سے یا اپنے فرینڈس میں سے کسی کو اس بات کا بتانا چاہیے کہ یہ چیز کی ارج ہوتی ہے، یا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. لیکن بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فرینڈس اور فیملی کو اپنے سیلف ہارم کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے یا نہیں ڈسکس کرنا چاہتے. تو ان کے لیے سب سے بیسٹ اپرچونٹی یہ ہے کہ وہ کسی بھی پروفیشنل سے ہیلپ لیں، اور اپنی جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی ایموشنل پرابلمس ہیں، وہ اپنے کسی بھی پروفیشنل سے ڈسکس کریں، اور پھر ان سے ہیلپ لیں کہ کس طرح سے وہ اپنی اس ارج کو مینیج کر پاتے ہیں. بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں سیلف ہارم کے بارے میں. جیسے بعض اوقات لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سیلف ہارم صرف لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اٹینشن سیک کر سکیں، کہ صرف اٹینشن کے لیے سیلف ہارم کرتے ہیں.
ایک فیکٹر یہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیلف ہارم ڈفرینٹ فیکٹرز کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات جب لوگ سیلف ہارم کرتے ہیں تو وہ ان جگہوں پہ بھی کرتے ہیں جہاں سے لوگوں کو نظر بھی نہیں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلف ہارم صرف اٹینشن کے لیے نہیں کیا جا رہا, بلکہ وہ جو ایموشنل ان کی مینجمنٹ ہے اس کے لیے کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ایک سائیکولوجیکل پین کو وہ فزیکل پین میں چینج کر جاتے ہیں, کہ سائیکولوجیکل پین وہ مینیج نہیں کر پاتے, ایموشنس اپنے مینیج نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ فزیکل پین کی طرف جاتے ہیں. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جو ہے سیلف ہارم زیادہ تر جو ہے گرلس کرتی ہیں, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ایک کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ گرلز اور بوائز, لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں یہ چانسز ہیں کہ وہ ان کے ٹریگرنگ فیکٹرز کی وجہ سے وہ ٹریگر کر سکیں اور سیلف ہارم کی طرف جا سکیں. تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ سیلف ہارم جو ہے وہ سوسائڈ کی طرف لے کے جاتا ہے, اور جو لوگ سیلف ہارم کرتے ہیں وہ سوسائڈ کی وجہ سے یا سوسائڈ کی نیت سے سیلف ہارم کرتے ہیں. سیلف ہارم سوسائڈ کے لیے نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ سیلف ہارم جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو مینیج کرنے کے لیے اور اپنی ایموشنل انرجی کو چینلائز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں, لیکن اگر یہ ہے کہ اگر ہمارا سیلف ہارم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ جو ہے ڈیتھ کاز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت سارے ایسی ٹیکنیکس اور ایسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم وقتی طور پر اپنی سیلف ہارم کو مینیج کر پاتے ہیں یا مینیج کر سکتے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے بات کی کہ سیلف ہارم کو مینیج کرنے کے لیے پروفیشنل ہیلپ لینا بہت ضروری ہے, لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں جو وقتی طور پر اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی سیلف ہارم کی ارج کو وقتی طور پر مینیج کر سکتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی فیلنگس ہیں یا جو بھی تھاٹس ہیں ان کو آپ ایک پیپر پہ لکھیں, اور اس پیپر پہ لکھنے کے بعد آپ اس پیپر کو پھاڑ دیں, بغیر پڑھے آپ اس پیپر کو پھاڑ دیں, کیونکہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ایموشنس پھر سے چارج ہو جاتے ہیں اور آپ وہی فیلنگس اور نیگیٹو فیلنگس پھر سے فیل کرنے لگتے ہیں اور وہ نیگیٹو تھاٹس آپ کو پھر سے آنے لگتے ہیں. تو اس لیے بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس پیپر کو پھاڑ دیں, تو وہ وقتی طور پر جو ہے وہ آپ اپنی اس سیلف ہارم کی ارج کو مینیج کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو پسند ہے, جیسا کہ کلرنگ کرنا, پینٹنگ کرنا یا پلے ڈو سے ڈفرینٹ چیزیں بنانا, تو آپ اس ایکٹیویٹی میں بھی خود کو انوالو کر سکتے ہیں, خود کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں. یا پھر کوئی بھی آپ ایسا سانگ سن لیں جو آپ کو پسند ہے, یا کوئی بھی یا کسی بھی ایسے دوست سے بات کر لیں جو آپ کا بہت کلوز ہے, کسی بھی فیملی ممبر سے جس سے آپ کو بہتر فیل ہو, تو آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ٹیکنیکس ہیں جس کی مدد سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو وقتی طور پر ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو سیلف ہارم کی ارج ہو رہی ہو تو آپ اپنے آپ کو کسی پبلک پلیس پہ لے جائیں, کیونکہ موسٹلی سیلف ہارم جو ہے وہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا. تو اگر آپ وقتی طور پر اپنے آپ کو کسی ایسی پبلک پلیس پہ لے جائیں گے جہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں, تو آپ اپنی سیلف ہارم کی ارج کو مینیج کر سکتے ہیں. کیونکہ سیلف ہارم کی ارج بالکل کریونگ, جیسے ایڈکشن کی کریونگ اور ڈرگس کی کریونگ کچھ چند منٹس کی ہوتی ہے, اور اگر ہم چند منٹ میں اپنی کریونگ کو مینیج کر لیں تو ہمیں ڈرگس کی ضرورت نہیں رہتی. بالکل اسی طرح ہی سیلف ہارم کی بھی ارج اسی طرح سے ہوتی ہے کہ صرف کچھ منٹس کی ہوتی ہے. اگر آپ اس کچھ منٹ میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں یا کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو کر لیں, تو آپ سیلف ہارم کی ٹینڈنسی کو یا سیلف ہارم کی ارج کو مینیج کر سکتے ہیں. یہ تو کچھ وقتی طریقے تھے جس کی وجہ سے آپ سیلف ہارم کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. باقی طریقے اور باقی مینجمنٹ کے لیے آپ کو کسی پروفیشنل کی ہیلپ لینا بہت ضروری ہے. ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات کریں گے.